اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں کیا لکھا؟ ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے دوسری چیز ششٹانگ کرنا۔ ششٹانگ کہا کس کو جاتا ہے؟ ششٹانگ اس کو کہا جاتا ہے جب آپ سجدہ کرو گے تو آٹھ انگ سے سجدہ ہوتا ہے۔ ششٹانگ اس کو کہا جاتا ہے جو 8 انگ سے ایشور پرماتما پربھو کی عبادت کی جائے، اسے ششٹانگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تیسری چیز کیا ہے؟ وہی تائی زکاة کا دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کے اوپر زکاة ہے۔ ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں کیا ہے؟ تیسری چیز ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں جو لکھا، دان کرنا، لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کو دینا۔ نوجوان ساتھیوں، ہماری کتاب میں کیا لکھا؟ چوتھی چیز وہ صومی رمضان کے روزے رکھنا۔ اور ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں چتروست ورت دھاری، بھوکا رہنا، اپاس رہنا، پیاسا رہنا۔ ہمارے یہاں چوتھی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنا، ان کے یہاں اپاس رہنا۔ اور ہمارے یہاں پانچویں چیز ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اگر آپ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، روپیے پیسے سے نوازا ہے، تو آپ کے اوپر حج ہے۔ اور ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا پنچم ویستو گنگا جلے بھوشیتے، ایسی جگہ کا سفر کرنا، ایسی جگہ کا یاترا کرنا جہاں گنگا جل موجود ہو۔ بتائیے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے؟ کوئی نہ کوئی راز تو رہا ہوگا کہ مسلمان ہندو سے اتنا قریب ہے اور ہندو مسلمان سے اتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں، اس کے بال کو گونڈتے ہیں، جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں عقیقہ۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے، جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے بال کو گونڈتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں۔ ہم عقیقہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نام کرن سنسکار۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، حج یاترا پر جاتے ہیں، 2 خاص قسم کے لباس کو پہن کر کے جاتے ہیں جو سفید ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جب یاترا پر جاتے ہیں، جب پولو پمپ کے سفر پر جاتے ہیں، وہ بھی 2 خاص قسم کے لباس کو پہن کر کے جاتے ہیں۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے حاجی لوگ جب حج یاترا پر جاتے ہیں، جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے تب تک حج مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر جب تک منڈپ کا چکر نہ لگ جائے، منڈپ کا پھیرا نہ لے لے، تب تک ان کے یہاں شادی بیاہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں حج مکمل نہیں ہوتا، ان کے یہاں شادی بیاہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب مسجد بنائی جاتی ہے، مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کا رخ پچھم کی طرف ہوتا ہے، نکلنے کا دروازہ پورب ہوتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جب مندر کی تعمیر ہوتی ہے، اس کا رخ بھی پچھم ہوتا ہے، نکلنے کا دروازہ پورب ہوتا ہے۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کی مرتی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قبر کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، اس کا رخ اتر اور دکن ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جب کسی کی مرتی ہوتی ہے، جب چیتے کو جلایا جاتا ہے، اس کا رخ بھی اتر اور دکن ہوا کرتا ہے۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، نوجوان ساتھیوں وہ بتانے کے لیے
میں جا رہا تھا، اس لیے طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ اگر ہمارے پڑوس میں ہمارا ہندو بھائی بستا ہے تو ہم ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ایسا انشاءاللہ۔ رحیم انداز جی کہتے ہیں رحیم دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، ٹوٹے تو پھر نہ جھوٹے، جھوٹے تو گاٹھ پڑ جائے۔ رحیم انداز جی یہ کہتے ہیں اگر پڑوس میں اگر آپ کے کوئی ہندو بھائی بستے ہیں، یہ مسلم بھائی بستے ہیں تو ان سے محبت کرو۔ اگر محبت کے اندر کوئی درار پیدا ہو گیا، جس طرح دھاگا ہوا کرتا ہے، دھاگے کے اندر دھاگا ٹوٹنے سے جب جوڑتا ہے اس میں گاٹھ پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر محبت ٹوٹ جائے تو محبت میں گاٹھ پڑ جاتا ہے۔ لیکن محبت کس سے ہونی چاہیے؟ وہ بھی کہتے ہیں رحیم انداز جی کہتے ہیں سونا سچا سادھو جن ٹوٹے ٹوٹے سو بار ترچن کمب کبھار کے یہ کو دھکا درار۔ رحیم انداز جی کہتے ہیں کہ تم محبت ایسے لوگوں سے کرو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو سادھو ہو، کیونکہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، محبت میں کوئی درار پیدا ہو جائے، وہ ٹوٹنے کے بعد ایسے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے کہ سونا 100 بار ٹوٹ جائے، پھر وہ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے محبت اگر کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے، اگر کسی سے دشمنی کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کر لیا، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے، محبت اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی اللہ کے لیے کریں گے، اور بغض اللہ کے لیے کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کر لیا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نوجوان ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، آپ نے بہت دیر سے بیان و خطابت کو سنا، لیکن چند منٹ میں اصلاح معاشرہ کے اوپر آؤں گا۔ آپ تھک چکے ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے، ہم سے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء مخاطب ہوں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈائری ہے تو ڈائری کے اندر بھی نوٹ کر لیجئے شریمد بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا یومام جمنا دن چے ویتی لوکے مہیشورم اسمبھو دس سمرتی میشو سروا پاپے ہی پر بجتے۔ شریمد بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا کہ جو ویکتی جو منوش ایسا مانے گا، ہم سے پوچھ لیا جائے کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، جس کی پرارتھنا کرتے ہو، تم نے اس کو دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بولنا ہے کہ آپ ہی کی کتاب شریمد بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا یوما میں جماناتی چھے ویکتی لوگ کے مہیشورم، خدا وہ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اپنے دور کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تیرے آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تیرے آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا، اصرار کیا۔ اللہ نے کہا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے دور پہاڑ پر آ جا۔ اللہ نے دور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد اپنی تجلی نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش گر پڑے۔ قرآن نے فوراً نقشہ کھینچ دیا، قرآن نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ اس پرتھوی پر اس دنیا میں اگر کوئی کہے ہم نے خدا کو دیکھا ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر آپ سے پوچھے جس کی آپ بھکتی کرتے ہو آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ جب دیکھا نہیں ہے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ کو جواب دینا ہے کہ شریمد بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا یومام جمانادی چھوینتی موکے لوکے مہیشورم، اس کا وہ دکھائی نہیں دیتے۔ دوسرے نمبر پر اس کا جنم نہیں ہوتا، اور تیسرے نمبر پر اس کی مرتی نہیں ہوتی۔ بتلاؤ تو صحیح جن کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں، جن کا نام شری رام چندر جی ہے، اس کا جنم بھی ہوا تھا۔ ارے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بولیے شری رام چندر جی کا جنم ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ دکھائی بھی دیے تھے اور وہ اس دنیا سے گئے، اس کی مرتی بھی ہوئی۔ یہ تینوں کوالٹی میں سے کوئی کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے۔ شری کرشن جی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شری کرشن جی کا جنم بھی ہوا، دکھائی بھی دیے، اس کی مرتی بھی ہوئی۔ شری لکشمن جی دکھائی بھی دیے، اس کا جنم بھی ہوا، اس کی مرتی بھی ہوئی۔
फिर खुदा कैसे? आप ही की किताबों में लिखा, योमामे जमाना दिवचे व्यक्ति लोक बनेश्वरम असंभोधस्य विर्तीयेषु सर्व पापैः परमुच्यते। लिखा किताबों में, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि उसका जन्म नहीं होता, वो दिखाई नहीं देते, उसकी मृत्यु नहीं होती, कहा वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोग एक खुदा की इबादत करेंगे। श्री कृष्ण जी से पूछा जाता है, हे कृष्ण जी, आपकी मैं भक्ति करूं या भक्ति नहीं करूं? श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। श्री विष्णु पुराण के अंदर ये लिखा, ना हम देवो, ना गंधर्वो, ना यक्षो, ना चैतानो, बल्कि मैं आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। कहा ना हम देवो, ना मैं गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ, ना मैं दानव हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तो कहा गया श्री कृष्ण जी से, ये बतलाइए फिर भक्ति किसकी करें? श्री कृष्ण जी ने कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारता ततुर प्रसादातु परां शांति परां शांति परां शांति। श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, उसी की शरणों में जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नौजवान साथियों, अथर्ववेद के अंदर ये लिखा, न तृतीय चतुर्थो न पयुज्यते न पंचमो न षष्ठमो न अष्टमो न नवमो न दसमो। सही सही का एक अभिद्रेका ईश्वर परमात्मा एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, आप ही की किताबों के अंदर नराशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कब आए, क्यों आए, आने की जरूरत क्या पड़ी, आखिर ईश्वर परमात्मा ने इस धरती पर क्यों भेजा, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसलिए भेजा, वेदों के अंदर लिखा, नराशन सुमाजुन निमाजुन निचेदिविल पुरुषन सुतेरिम है नथन नदुर्गा वत्तमा धानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आने की जरूरत क्या पड़ी? जवान साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए, जो हम लोग गुनाह का काम कर रहे हैं, जो हम लोग दिलों के अंदर हसद को पाल ले, दिलों के अंदर बुग़्ज़ को पाल ले, दिलों के अंदर अदावतों को पाल ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि दिल से हसद खत्म हो जाए, कीना खत्म हो जाए, बुग़्ज़ खत्म हो जाए। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो पूरी इंसानियत की दुनिया के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का कोई और रीजन नहीं था। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ज़माने की तीन किस्में हैं। कितनी? हमारे हिंदू भाई के ज़माने की तीन किस्में। सबसे पहला युग, युग कहते हैं हमारे हिंदू भाई, ज़माने को युग कहते हैं। पहला युग सत्य युग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कल युग जो ये चल रहा है, इसको चौथा युग कहा जा रहा है, जो ये युग चल रहा है। पहला युग, पहला जमाना जो आया, हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा, पहला जमाना जो आया वो सत्य युग का आया। और उसकी लंबाई कितनी रही, कितना दिन तक इस दुनिया के अंदर सत्य युग रहा? कहा 17,18,000 साल ये युग रहा, ये जमाना रहा। 17,18,000 के अंदर इस जमाने में न कोई बुराई थी, न कोई बेहयाई थी, हर तरफ सच्चाई का माहौल था, हर तरफ लोग सच बोला करते थे। दूसरा युग आया, दूसरा जमाना आया, त्रेता युग। कहा कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बेहयाई, बुराई